حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پر ایک تل کا نشان تھا۔ اس تل کے نشان کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ میرے پیارے عزیز بھائیو، قسم بخدا یہ ایسا ہی عجیب و غریب اور زبردست ایمان فروز واقعہ ہے۔ جب آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے دل میں صحابہ کرام کی محبت اجاگر ہوگی۔ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیت المقدس فتح کروا دیا، ایک دن کا واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ بیت المقدس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی داڑھی سفید تھی۔ وہ سیدھا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ اس بوڑھے نے وہ پرچی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ پھر بوڑھے آدمی نے کہا یہ آپ کے ہاتھ کے دستخط ہیں، یہ تحریر آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس پرچی کو پڑھا تو فوراً سمجھ گئے یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری زمین نہیں ہے، یہ میرے باپ کی زمین نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست کی زمین ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بوڑھا یہ جواب سن کر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر بعد میں صحابہ نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، ہم کو اس بوڑھے کی اور آپ کی گفتگو پر بڑا تعجب ہوا ہے، مہربانی کر کے بتا دیں وہ کیا بات ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے مسلمانوں، میں تم کو کیا بتاؤں یہ کیا بات ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو تھوڑا سا آگے لے گئے، وہاں سایہ تھا، فرمایا سائے والی جگہ دیکھو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ وہ واقعہ سنانے لگے۔ فرماتے ہیں میری عمر 14 سال کی تھی، میرا باپ مجھ کو اس جگہ بکریاں چرانے کے لیے لایا کرتا تھا۔ جب دھوپ زیادہ ہوتی تھی تو میں اس سائے والی جگہ پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا تھا۔ اس دیوار کے سائے میں ایک دن سویا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، وہ میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا تھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ میری پنڈلی سے کپڑا کیوں ہٹا رہے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عمر۔ پھر اس بوڑھے نے خود ہی کہا کیا آپ کے والد کا نام خطاب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میرے والد کا نام خطاب ہے۔ پھر اس بوڑھے نے کہا اچھا ایک درخواست کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی بابا جی فرمائیں کیا بات ہے۔ یہ سن کر اس بابا جی نے ایک پرچی نکالی اور عرض کیا بیٹا یہ لکھ دو، جب بیت المقدس پر میری حکومت ہوگی تو یہ ساری جگہ میری ہوگی، یہ ساری جگہ میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو یہاں بکریاں چرانے آتا ہوں، میرا یہاں کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو ایک مسافر ہوں، یہ کیسی بات ہے کہ میں آپ کو لکھ دوں کہ یہ جگہ آپ کی ہے۔ پھر بابا جی نے کہا صرف تم لکھ دو یہ جگہ آپ کی ہوگی۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اس نے کہا میری یہ کتاب کہتی ہے جو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہوگا اس کی پنڈلی پر تل کا نشان ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں انجیل تھی، کبھی انجیل کو دیکھتا تھا، کبھی میری پنڈلی کو دیکھتا تھا۔ پھر اس نے میرا نام پوچھ کر میرے باپ کا نام خود ہی بتا دیا۔ پھر اس بوڑھے نے کہا یہ انجیل کہتی ہے تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہوں گے، اس لیے اس نے مجھ سے کاغذ پر دستخط کروائے تھے اور میں انکار کرتا تھا، مگر اس نے بہت اصرار کیا۔ میں نے جان چھڑوانے کے لیے کاغذ پر اپنے سائن کر دیے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، میں اسلام قبول کروں گا، پھر مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ بنوں گا۔ مجھے کیا پتا تھا یہ بکریاں چرانے والا عمر بیت المقدس کو فتح کرے گا، دنیا کے بڑے بڑے سپہ سالار میرے دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ مجھے کیا پتا تھا بڑے بڑے سپہ سالار میرے دروازے پر چابیاں لے کر کھڑے ہوں گے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی غلامی کی برکت سے کیسر و کسرا میرا نام سن کر کانپیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا میرا نام تورات اور انجیل میں بھی آئے گا۔ یہ وہ بات ہے جس کو قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ میں قربان عمر رضی اللہ عنہ کی شان پر، جس کو اسلام کا دشمن بھی پہچانتا ہے، جس کو عیسائی بھی پہچانتا ہے، جس کو رومی بھی پہچانتا ہے، جس کو سکھ بھی پہچانتا ہے، جس کو یہودی بھی پہچانتا ہے، جس کو دنیا کا سارا کفر بھی پہچانتا ہے، مگر افسوس اس دل کے کالے پر، کپڑوں کے کالے پر جو اسلام کا نام بھی لیتا ہے، حوالہ کے لیے قرآن کی آیتیں بھی پیش کرتا ہے، نبی کی غلامی کا دم بھی برتا ہے، مگر اس عمر کو نہیں پہچانتا جس کی شان میں قرآن کی 27 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں تو مان یا نہ مان، میرے نبی کا فرمان مبارک ہے، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ پکی بات ہے، یہ دنیا ساری جانتی ہے، ستارے آسمان پر ہوتے ہیں، اور جو آسمان کی طرف منہ کر کے ستاروں پر تھوکے گا تو اس کا تھوک اسی کے منہ پر پڑے گا، اور پڑ بھی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے جلنے والا قیامت تک جلتا رہے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے رستے سے ہٹ کر چلنے والے میرے نبی کا فرمان سن لیں۔ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستہ سے گزر جاتے تھے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رستہ چھوڑنے والے تو فخر نہ کر، بلکہ اپنی بدقسمتی پر دن رات ماتم کر، کیونکہ تم کو نبی نے اپنی زبان مبارک سے شیطان کہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو جنتی ہیں، اور اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں آرام فرما رہے ہیں۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر۔